بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت سارے خاندانوں میں بہوؤں کو شکایت ہوتی ہے کہ سسر اور سسری یعنی ساس اور سسر یہ دونوں بہت فساد پیدا کرتے ہیں. اچھا، یہ فساد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ساس اور سسر کی تو یہ فسادات بڑھتے جاتے ہیں. یہ فسادات عام طور پہ باتوں سے ہوتے ہیں، تبصروں سے ہوتے ہیں یا طرز عمل سے ہوتے ہیں. فساد صرف یہ لڑائی جھگڑے اور فزیکلی والا نہیں ہوتا. دل آزاری ہو گئی، کچھ ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی پرانا حوالہ دے دیا یا آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ساس اور سسر کے پیدا کیے ہوئے فساد سے جان بچ سکتی ہے؟ کیا اس فساد سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر بچا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے. اور بہت ساری لڑکیاں جن کے ساس سسر بڑے شدید ہیں اور ان سے لڑتے رہتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو دکھ دیتے ہیں اور ان کے دکھوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ایون ان کے میاں کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، تو آج ہم اس بارے میں کچھ پریکٹیکلی باتیں کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے مختلف دوستوں کو، اپنے کلائنٹس کو سمجھائیں، بتائیں، اور ان کے نتیجے میں ان کی زندگی میں یہ جو جنگ تھی، اس کا عذاب، یہ ایک ایسی لا حاصل جنگ ہوتی ہے جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہوتا. مثلا مجھے یاد ہے ایک خاتون کو بہت غصہ آتا تھا اس طرح کی باتیں سننے کے بعد. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کے ساس سسر کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے سسر تو کچھ 73-74 سال کے ہوں گے اور ساس بھی 60 سے تو زیادہ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کبھی آپ نے اردو کا وہ محاورہ سنا ہے 17-72 ایسے 60-62؟ تو یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں دوبارہ سے عقل یا فہم بچوں کے لیول پہ جانے لگ جاتی. سم ٹائم تو اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کیا کیا ہے. اب سوچئے کہ آپ کی ساس اور سسر آپ کے خاندان میں کسی شادی میں گئے ہوں اور وہاں سارا دن وہ یوں کرتے منہ بسورے لوگوں سے روٹھے بیٹھے رہے ہوں، تبصرے کرتے رہے ہوں، تو اس کے بعد جب آپ تک بات پہنچے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اوکے، پہلی بات، آپ کے ماں باپ کے گھر گئے آپ کے بہن بھائی کی شادی میں اور انہوں نے تبصرے کیے، انہوں نے آپ کے خلاف کیے یا ان کے خلاف کیے. اوکے، بزرگ ہیں، چھوڑ دیجئے. نمبر 2، کبھی یہ غلطی مت کیجئے کہ اگر آپ کی اپنی دیور سے یا جیٹ سے بہت اچھی بنی ہوئی ہے ان کو کال کریں. ابا جی نے، چاچا جی نے، تایا جی نے، ماموں نے یہ وہاں میرے گھر میں جا کے کہا، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس سے میری بڑی بے عزتی ہوئی اور مجھے امبیرسمنٹ ہوئی. بیٹا آپ کے سامنے نہیں کہا، آپ اس کے گواہی نہیں ہو، آپ نے کسی سے سنا. اوکے، وہاں بہت ساری لکڑیاں ایسی تھیں جو جل رہی تھیں، جل کے سوا ہو گئیں، تو سوا کو سر میں نہیں ڈالتے، سوا کو وہیں چولہے میں پڑے رہنے دیتے ہیں، ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے. اب آپ نے کی اپنے جیٹ سے یا دیور سے بات شکایت کی کہ اپنے ابا کو سمجھائیں. اب سوچئے تھوڑی سی عقل انسان کو ہو تو سمجھ آ جائے کہ کوئی بیٹا چھوٹا یا بڑا اپنے ماں باپ کی بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا باپ نہیں بن سکتا، نہ ان کو سکھا سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے. تو آپ نے غلط کام کیا کہ اپنے دیور سے کہا یا جیٹ سے کہا. وہ اپنے ابا سے نہیں کہے گا، وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں میں یا ماں کی آنکھوں میں برا بن جائے. بد دعا لے گا نا، ان کی ناراضی لے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے میاں کو کال کرے گا کہ بھائی جی بھابی نے اے کیا جے. اب آپ کا جو میاں ہے وہ بھی وٹنس نہیں ہے، ہی از ناٹ دا پارٹی، ہی از ناٹ دا کلپریٹ، نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، آپ مدعی تھے. اب غلط عدالت میں کیس چلا گیا. تو وہ سننے کے بعد اپنے ابا جی کو کیا برا کہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کس کو برا کہے گا؟ اس والے معاملے میں جو پارٹی ہے کمزور وہ آپ ہو. تو اپنے بھائی سے کہے گا تو یار چھڑ پر تیری بھابی تے نیم پاگل ہے گی. ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب ابا جی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر کیا ہوا؟ اب جب یہ بات وہ آپ کا دیور یا جیٹھ آپ کو دوبارہ کال کر کے بتائے گا
ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ। اب یہ زخم زیادہ کاری ہے, زیادہ گہرا ہے. ابا جی نے آپ سے نہیں کہا, ابا جی نے آپ کو نہیں کہا, پر میاں نے تو آپ کے بارے میں کہا اور ماضی کی 10 مثالیں بھی دی کہ فلاں موقع پہ بھی یہ ہوا تھا. تمہاری بھابھی چھوڑتی نہیں ہے, پیچھے پڑ جاتی ہے, پھر فساد ہو جاتا ہے. تو اب آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوگے, اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے رو گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میاں نے اپنے باپ کو, آپ کے میاں نے اپنے باپ کو نہیں کہا, کل آپ کا بیٹا آپ کے میاں کو کہے اپنے باپ کو, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اٹ لکس آکورڈ, ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے. سو آپ نے شکایت کی, غلط جگہ غلط کیا. اس نے شکایت کا کوئی ازالہ نہیں کیا, آپ کے میاں کو کال کی, غلط جگہ. وہ کال پھر اس کے پاس گئی, وہاں سے پھر آپ کے پاس واپس آئی. تو اب سوچئے جو اتنا سا کوئلہ سلگ رہا تھا اب پامبڑ بن گیا. اب آپ کے پاس الزامات کی نئی لسٹ ہے. میرا میاں تو کبھی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, میرا میاں تو کبھی بھی میری سپورٹ نہیں کرتا, میرا میاں تو کبھی بھی میرے حق میں نہیں بولتا. تینوں باتیں درست ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ میرا میاں تو میرے پاس بیٹھتا بھی نہیں ہے. یہ کننا, یہ وہ. اب سوچئے کہ جب آپ کی زبان پہ صرف گلے شکوے شکایتیں ہونی ہیں, وہ بھی لا اصل بے معنی, جن کا نہ آپ کا میاں کچھ کر سکتا ہے, نہ آپ کا دیور, نہ جیٹھ, نہ بہنوئی, کوئی رشتہ دار بھی یہ نہیں کر سکتا. تو آپ غلط جگہ پہ اپنا کیس پٹ کرتے رہے ہو, پلیڈ کرتے رہے ہو, تو نتیجتاً گھر میں فساد ہوگا. آپ کا میاں آپ سے اور دور ہو جائے گا, اور آپ ایک غلط بات کو, نان ایشو کو, دیٹ واز ناٹ دا ایشو, اور اگر آپ کے گھر میں سے آپ کی بہن نے یا بھائی نے یا ماں نے یا باپ نے یہ بات آپ تک پہنچائی بھی تھی, تو آپ کو سننے کے بعد اگنور کر دینا چاہیے تھا. یو آر ناٹ دا کنسرنڈ یا رائٹ اتھارٹی. ہر کورٹ ہر کیس نہیں سنتی, آپ تو اتھارٹی تھے ہی نہیں. آپ کا ساس سسر کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جوڑ کے کہیں کہ بیٹا جو تمہارا جو الزام ہے یہ میں قبول کرتا ہوں, اب تم مجھے بتاؤ کیا سزا دو گی. تو اپنے ساس اور سسر کو کیا پھانسی دے دیں گے, کیا گھر سے نکال دیں گے, کیا ان کا گھر ضبط کر لیں گے؟ یعنی جو کام آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں جب آپ سوچو گے یا اس لائن پہ چلو گے تو انفیکٹ اپنے آپ کو خوار کرو گے, اور اس نان ایشو کو ایک ایسا ایشو بنا دو گے جو مسئلہ لا ینحل, اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. تو براہ کرم اپنے ساس سسر سے جب گلا ہو, شکوہ ہو, تو اس کے لیے یہ کبھی جو وایا میڈیا ہے اختیار مت کیجئے. یہ ایک ایسا گنجل جال ہے جس میں آپ خود پھنس جاؤ گے, منہ کے بل گرو گے, اور اپنے میاں کے ساتھ مفت میں آپ کی بگڑ جائے گی. اپنی ساس اور سسر کا یہ وایا میڈیا غلط تھا تو میاں سے براہ راست بھی بے وقوفی مت کیجئے گا. وہ اس کا اپائے ازالہ نہیں کر سکتے. وہ بھی چھوٹی عدالت ہے, چھوٹی عدالت میں بڑی عدالت کا کیس نہیں سنا جا سکتا. اللہ اللہ تا خیر صلی اللہ. اختر عباس کو دیجیے اجازت.